2.1 question number 9 last two questions ہیں. اچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ plans for rectangular ice skating rink that is 30 meter by 60 meter. یعنی آپ سمجھے کہ ایک گراؤنڈ ہے یا ایک میدان ہے جس کی جو لمبائی اور چوڑائی گیون ہے، لینتھ اور ویڈتھ 30 اور اس کی ویڈتھ ہے اور 60 میٹر اس کی لینتھ ہے. اوکے جی. اس کے بعد have to be revised to double. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اس ایریا کو ہم ڈبل کرنا چاہیں تو اس کے ساتھ ایک اسٹرپ بنایا جائے. یعنی کچھ یوں صورتحال ہے کہ جیسے ایک ریکٹینگولر شیپ میں ہے، اس کی لینتھ اور وڈتھ بچوں گیون ہے. آپ کی جو لینتھ ہے وہ ہے 60 میٹر اور آپ کی جو وڈتھ ہے اس میں وہ ہے 30 میٹر. ٹھیک ہے. اب یہاں ہم اس کو لے لیتے ہیں. کویسچن نمبر 9 گیون کیا ہے بچوں کہ لینتھ آف ریکٹینگولر جو بھی آپ کا چیز ہے، گراؤنڈ ہے یا جو بھی ہے پلین ہے، دیٹ از اکول ٹو 60 میٹر. جو width ہے of rectangular plane is equal to what? This is 60 and this is 30 meter. میٹر ہے یا فٹ ہے جو بھی چیز ہے، that is not a problem. اس کے بعد اس کا بچوں ہم ایریا اگر معلوم کر لیں تو ایریا of plane is equal to what? That will be equal to 60 multiplied by 30 is equal to 1800 meter square. اس کا ایریا ہو جائے گا. اب وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی اس کو وہ ڈبل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک اسٹرپ ایسے لگانا چاہتے ہیں، یوں جس کی اس اسٹرپ کی جو وڈتھ ہے وہ ایکس ہے. ادھر بھی ایکس ہوگا تو ادھر بھی ایکس ہوگا. تو ڈیفینیٹلی یہ جو وڈتھ ہے جو 30 ہے یہ کتنا ہو جائے گا بچوں؟ یہ 30 سے ہو جائے گا ایکس پلس 30 یا 30 پلس ایکس جو بھی آپ کہیں. یہ جو لینتھ ہے اس پلین کی تو یہ آ جائے گا آپ کا 60 پلس ایکس یا ایکس پلس 60. دیٹ از ناٹ اے پرابلم. سو آپ یہاں سے ہم اس کو وہ کرنا چاہتے ہیں. دا ایریا آف پلے گراؤنڈ ہے تو یہاں پہ ریکٹینگولر پلین یا گراؤنڈ جو بھی آپ کہیں تو وڈتھ آف اسٹرپ انہوں نے اس کو نام دیا ہے ایڈنگ اسٹرپ. سو وڈتھ آف اسٹرپ کتنا ہے بچوں؟ لیٹ اسٹرپ width of strip is equal to x ہے. دونوں سائڈ پہ آپ کے سامنے میں نے بنا دی ہے تو یہاں سے آپ کا یہ ہو جائے گا بچوں آپ کا x پلس 30 اس کی width ہو جائے گی. تو آپ لکھ لیں ایسے width of a strip یہ ہے. سو width of ground کیا ہو جائے گا بچوں؟ width of ground ہو جائے گا that will be equal to 30 plus x. اوکے. اور لینتھ کتنا ہو جائے گا بچوں؟ that will be equal to 60 plus x. یہ صورتحال ہے. تو یہاں سے آپ کی لینتھ اور وڈتھ کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں تو وہ آ جائے گا آپ کا بچوں کتنا؟ that will be equal to ایریا آ جائے گا آپ کا یہاں سے دیکھیں ایریا آف گراؤنڈ آ جائے گا that is equal to how much? 30 plus x multiplied by what? 60 plus x multiplied کر دیں
30 into 6 1800 اور 30x and what 60x اور اس کے بعد بچوں آپ کا جو وہ ہے پلس x into x square. ٹھیک ہے جی. تو یہاں سے ہم اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو ایریا یہاں سے آپ کا بن رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی واٹ از دی ڈائمینشن آف دی پلے گراؤنڈ. تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں پلانز آف دی ریکٹینگولر آئس ٹریکنگ از دس. تو یہ ہم نے معلوم کیا. تو یہ 1800. لیکن ایک چیز اور کی ہے کہ یہ ایریا تو ہم پہلے معلوم کر لیتے ہیں کتنا ہے. دیٹ از ایکول ٹو ایریا از ایکول ٹو ہاؤ مچ. یہ آ جائے گا آپ کا ایکس اسکوئر اور 30 + 60 90 ایکس اور یہ آپ کا 1800. لیکن ایک اور بات وہ کر رہی ہیں کہ اسٹرپ کے لگانے سے یہ جو ایریا ہے یہ ڈبل ہو گیا. مینز کہ یہ تھوڑا سا رف اسکیچ میں نے بنایا ہے. اس کو آپ خود کریں گے تو آپ اس کو بڑا خوبصورتی سے آپ کو کریں. میرے پاس بھی تو سب کچھ موجود ہیں. اس کو ہم بنا لیتے ہیں جی آپ کے لیے. تو جو اسٹرپ ہے تو میرے پاس بھی یہاں پر فٹ وغیرہ ہیں. اس کو آپ صحیح کر دیں. یہ آپ کا آ جائے گا جی لیفٹ. سیدھی لائنیں لگائیں اور یہ مٹا لیتے ہیں. یہ آپ کا طریقے سے کیسے کام ہوتا ہے وہ ملنگی لائن تو میں اختیار کر لیتا ہوں لیکن طریقے سے اچھا لگتا ہے. سو دس از یور. آپ اپنا وہ لے کے اس کو صاف کریں. دیکھیں کتنا پیارا لگے گا. اوکے. یہاں سے بھی آپ اس کو صاف کر دیں. یہ نیچے بھی ایک لائن لگائیں. یہ جو اسٹرپ ہے اس کی لینتھ کی کوشش کریں کہ ایک جیسے ہو. جو پرانا آپ کا تھا وہ یہاں سے آپ اس کو صاف کریں. یہ U9 ٹھیک ہے. تو جو اندر والا وہ تھا وہ اسٹرپ بھی آپ سملر اس کی کر دیں. یہ اسٹرپ آپ نے ادھر سے کیا. سیم اسٹرپ آپ اس کی ویڈتھ یہاں سے کر لیں. تو یہ جو میں نے رف سا بنایا تھا اس کو آپ صحیح کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کا اسٹرپ 2 اسٹرپ آ گئی ہیں. یہ بھی آپ کا ایکس ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر ویڈتھ میں تھوڑا آپ کو فرق نظر آ رہا ہے تو آپ اس کو سیدھا کر سکتے ہیں فٹ کے ذریعے اور صحیح آپ اپنی لائننگ کھینچیں. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کا آ گیا ہے وہ گراؤنڈ جس کا ایریا اسٹرپ کے بعد یہ بھی ایکس ہے یہ بھی ایکس ہے. تو یہاں سے اگر آپ اس کو چیک کریں تو آپ کا یہ جو ویڈتھ ہے اس کی کیا سچویشن ہو جاتی ہے اور یہ جو آپ کی لینتھ ہے اس کی کیا سچویشن ہو جاتی ہے. یہ سارا آپ اس کو ایسے دیکھیں. اوکے. یہ 60 + x ہو جائے گا. یہ 30 + x ہو جائے گا. تو یہ طریقے سے میں نے اس کو تھوڑا سا کوشش کی ہے. تو آپ جب پیپر میں کریں تو آپ بھی کوشش کریں کہ لائنیں صحیح ہو سب کچھ صحیح ہو تو تب اور مزہ آتا ہے اس کو کرنے میں. یہاں پر بھی اگر آپ وہ کہیں تو اس کو بالکل سیدھی لائنیں لگائیں. یہ جب میں خود سولو کر لیتا ہوں تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو بالکل اسٹریٹ لائن وغیرہ میں لگا لیتا ہوں. تو یہ ہے بچوں. اب یہاں پہ یہ آپ کا کوڈریٹک ایکویشن اس کا ایریا آیا. ایک اور بات انہوں نے کی آلسو گیون
آلسو گیون کہ آفٹر اسٹرپ جو ہے آفٹر اسٹرپ ایکس دا ایریا بیکم ڈبل. تو ہمارے پاس جو ایریا تھا وہ کیا تھا؟ ہمارے پاس جو ایریا تھا دیٹ واز 1800. تو اگر ڈبل ہو گیا نیو ایریا آ جائے گا آپ کا بچوں. دا نیو ایریا ول بی ایکول ٹو 2 multiplied by what 1800. تو یہ آپ کا 3600 ہو جائے گا بیکاز 1800 کا ڈبل. جب اسٹرپ لگایا تو گراؤنڈ بڑا ہو گیا. تو گراؤنڈ بڑا ہو گیا تو آپ کا جو ایریا ہے دیٹ بیکم دس. اب آ جائے گا آپ کا یہ بھی تو نیو ایریا ہے. سو ریگارڈنگ ٹو گیون کنڈیشن ایکس اسکوئر پلس 90x پلس 1800 will be equal to 3600. کیونکہ دونوں ایریا ہیں ایک ہی گراؤنڈ کے دونوں ایکول ہو جائیں گے. تو یہاں سے آپ اس کو مزید سولو کریں. ایکس اسکوئر پلس 90x یہ 3600 اس طرف آئے گا تو 1800 سے مائنس ہوگا تو یہ پلس ہے ادھر ادھر جا کے کیا ہوگا بچوں مائنس ہو جائے گا اور مائنس 1800. تھوڑا میں نے اس کو وہ کیا ہے کہ اگر آپ 3600 میں سے 1800 کو مائنس کریں گے تو 1800 بھی آئے گا. اگر یہ مائنس ہے یہ پلس ہے تو یہ مائنس بن جاتا ہے. دیٹ از ایکول ٹو واٹ 0. آپ کے پاس کوڈریٹک ایکویشن آ گیا. سو اس کوڈریٹک ایکویشن کو ہم سولو کریں گے آئدر بائی واٹ کوڈریٹک فارمولا اور بائی سم اینڈ پروڈکٹ رول. تو کوڈریٹک فارمولے سے ہم سولو کر دیتے ہیں اور ہمارے پاس یہ اس کی آپ اسکرین شاٹ یا جو بھی لیں آپ اس کو لے لیں. تو میں نے تو یہ بنا دیا ہے آپ کے لیے گراؤنڈ. تو گراؤنڈ کے بعد ہم اس کو سولو کر رہے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر ہو جائے. تو آپ کا جو ایکویشن ہے کوڈریٹک فارمولا کا وہ کیا ہے بچوں؟ دیٹ از ایکول ٹو ایکس از ایکول ٹو مائنس بی پلس مائنس بی اسکوئر minus 4ac divided by what? 2a. What is your a? A is 1. What is your b? 90. What is your c? 1800. کون سا 1800 minus 1800؟ تو آپ اس کے اندر یہ ویلیو ڈال لیں. سو minus 90 plus minus 90 کا اسکوئر مائنس 4a کتنا ہے 1 ہے. c جو ہے مائنس 1800 ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو تھوڑا ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو دوبارہ لکھ لیں تاکہ یہ کلیئر آپ کو نظر آئیں. دیٹ از ایکول ٹو 90 کا اسکوئر مائنس 4a 1 ہے اور c مائنس 1800 ہے. اپنا زوم یوز کرو گے divided by 2a. So 2 and 2 1. تو یہ آپ کا x is equal to minus 90 plus minus 90 کا اسکوئر یہ 8100 ہو جائے گا اور یہ پلس ہو جائے گا بچوں. پلس کر کے یہ اگر آپ ان کو ملٹیپلائی کر لیں میرے بچوں تو یہ آپ کا آ جائے گا 7200 آ جائے گا 200. یعنی اگر آپ 1800 کو 4 سے ملٹیپلائی کریں 32 اور یہ 7200 آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ آ جائے گا. اس کو ڈیوائڈیڈ بائی 2 کر دیں تو آپ کا x آ جائے گا بچوں کتنا. اس کو سولو کر دیتے ہیں. مائنس 90 پلس مائنس ان دونوں کو پلس کریں تو یہاں پر آپ کا دونوں کو ایڈ کرنے سے آپ کا جو آنسر آ رہا ہے یہ دونوں پلس کریں تو یہ بھی بن رہا ہے بچوں 15,300. 15,300 اس کو پلس کریں. جیسے اس کے ساتھ آپ کس کو پلس کر لیں جی 8100 کو اگر آپ اس کے ساتھ پلس کریں تو یہ آ جائے گا 0 0 اور 72
200 है और 81 18 नहीं है 81 है, तो ये आपका बन जाएगा कोई 153 ये आ जाएगा जी, डिवाइडेड बाई 2। कैलकुलेटर से आप 15,300 का अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो आपका आंसर आ जाएगा एक आपका आएगा बच्चों 30 और अंदर आ जाएगा 17। इसको सॉल्व कर ली तो ये आपका यहाँ से भी आपका पता चलता है कि ये 900 और तो ये कोई आ जाएगा जी आपका 30 into 17 डिवाइडेड बाई व्हाट 2। यानी अगर आप कैलकुलेटर से देखेंगे तो 30 into √17, इसका मतलब है कि ये 900 और मल्टीप्लाइड बाई 17 अंडर रूट के बराबर हो जाएगा, जिससे 30 बाहर निकल आता है और √17 अंदर रह जाता है। तो इन दोनों में से अगर आप 30 को कॉमन ले ले बच्चों, यहाँ इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसको मिटा देते हैं यहाँ से या इस साइड पे ले आते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व कर दें तो आपका x आ जाएगा बच्चों कितना, वो है 30 और 90 में कॉमन 30 है, तो यहाँ आपका -33 और ±17 डिवाइडेड बाई व्हाट 2, तो ये आपका आ जाएगा 15। सो आपके आंसर की तरफ हम बढ़ रहे हैं एंड दैट इज इक्वल टू 15 and 2 -45, यानी दोनों से आप 30 तो कॉमन नहीं है, आप इसमें से कॉमन ले लें, एक 90 है और एक वो है, तो दोनों में से कॉमन आप लेंगे तो योर कॉमन विल बी क्या कॉमन आएगा मेरे बच्चों, तो अगर आप 2 कॉमन ले लें किससे, यानी ऊपर है x 90 कितना है -90 है और यहाँ जो है ±30 है √17, तो दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लोगे तो ये -45 हो जाएगा और 30 से क्या बन जाएगा बच्चों, ये इसको खैर थोड़ा इधर लिख ली, दोनों में कॉमन ले लेंगे 2, सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट -45 ±15 √17 डिवाइडेड बाई व्हाट 2, ये द्रज़ -45 ±15 √17 इज द रिक्वायर्ड, वो स्ट्रिप की जो वो है वो आपके पास ये आ गया है बच्चों। तो उसके बाद आपके पास -45 प्लस एक है और दूसरा क्या है माइनस है, सो दैट इज इक्वल टू -45 प्लस दिस और -45 माइनस दिस, सो दिस इज व्हाट इट इज। अब ये आने के बाद आपका तो x है ना, तो लेंथ किसके बराबर था बच्चों, लेंथ आपका था 60 प्लस x और ये आ जाएगा 60 प्लस, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं आप, -45 ये प्लस करके अंदर -45 और प्लस √15 बाई व्हाट 17 और दूसरा जो है आपका इसको 60 के साथ ऐड करें, इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के बाद आपका जो ये निज़ाम आएगा दैट विल बी इक्वल टू 16 पॉइंट यानी 45 और ये कुछ 60 समथिंग आएगा, तो इससे आपका आ जाएगा हाउ मच 16.845 ये आपकी लेंथ आ जाएगी और विड्थ आपकी बच्चों आएगी 30 प्लस x, तो इसको सॉल्व करें तो आपके पास 16.845 आता है, तो ये सूरत हाल है आपकी। तो
تو آپ کی ویڈتھ آ جائے گی 30 پلس 16.845. تو آپ کی ویڈتھ آ جائے گی، دونوں کو ایڈ کریں، یہاں سے 60 اور 16 آ جائے گا بچوں 76. یہ پلس ایک آئے گا 30 پلس ایکس اور 60 پلس ایک 76.85 آ جائے گا یہ، اور یہاں سے آپ کا 30 پلس سے آ جائے گا 16 اور 30 46.85 میٹر، اور یہ بھی میٹر. تو ایک نظر پہ دیکھنی بہت ہی آسان قسم کا کویشچن ہے، کوئی مشکلات اس میں نہیں ہے. یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک گراؤنڈ کا اس کا آئس ہاکی ہے یا جو بھی اس میں وہ کھیلتے ہیں، تو ایک گراؤنڈ ہے جس کی لینتھ 60 ہے اور جس کی وڈتھ جو ہے وہ کتنی ہے 30 ہے. یہ یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک وڈتھ ہے اور یہاں تک یہ پرانا گراؤنڈ تھا جیسے. اب یہ 30 اور 60 کو جب ہم نے ملٹیپلائڈ کیا تو 1800 آیا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی وہ گراؤنڈ چھوٹا پڑ گیا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس گراؤنڈ کو بڑا کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ایک اسٹرپ اس طرح بنائیں. اس اسٹرپ کی خاص خاصیت یہ تھی کہ اس کی وڈتھ ایک جیسی تھی، تو ادھر ایکس ہے ادھر بھی ایکس ہے. تو اب جو گراؤنڈ بن گیا یہ یہاں سے لے کے یہاں تک وہ ہے 30 پلس ایکس، اور یہاں سے بن گیا 60 پلس ایکس. تو پرانا ایریا یہ تھا، ایکس کے اسٹریپ ہونے سے یہ دو آ گئی ہیں. تو اب نیا ایریا بن جائے گا لینتھ ملٹیپلائڈ بائی واٹ. یہاں وڈتھ اینڈ ٹو لینتھ ہو یا لینتھ ایٹ ٹو وڈتھ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دونوں کو ملٹیپلائڈ کریں تو یہ 1800 اور پھر 30x کے ساتھ 30x، پھر x 60 کے ساتھ 60x، پھر x اسکوائر، ان کو آپ پلس کریں تو آپ کے پاس x اسکوائر پلس 90x پلس 1800. یہ آنے کے بعد ایک اور کویشچن میں ایک پوائنٹ دیا ہے کہ اسٹرپ کے بعد اس گراؤنڈ کا ایریا ڈبل ہو گیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایریا ڈبل ہو گیا، تو پہلے ایریا 1800 تھا. تو اگر اس 1800 کو ڈبل کیا جائے تو ڈبل کا کیا مطلب ہے کہ اس کو 2 سے ملٹیپلائڈ کرے. جیسے ہم نے نیو ایریا یہ آیا 3600 میٹر اسکوائر. یہ کیا اسٹرپ کے بعد کہتے ہیں ایریا ڈبل ہو گیا. اب ایک ایریا ہم نے یہ معلوم کیا یہ x اسکوائر پلس 90x پلس 1800، اور ایک ایریا ہمیں انہوں نے دیا ہے کہ وہ ڈبل ہو گیا 3600 ہو گیا. تو یہ ایریا اور 3600 یہ دونوں اس گراؤنڈ کے ہیں، تو دونوں آپس میں ایکول ہو جائیں گے. یہ 3600 ادھر پلس ہے، ادھر جا کے مائنس ہو گیا جیسے میں نے ادھر سولو کیا، تو مائنس 1800 بن جاتا ہے. اب آپ کا A90 ہے، A1 ہے، B90 ہے. تو کوڈریٹک فارمولا چھوٹے بچوں والا سوال ہے، کیلکولیٹر اٹھا لو، B کی جگہ B اسکوائر AC کی جگہ ویلیوز ڈال لیں، تو آپ کے پاس جو فائنل وہ بن رہا تھا وہ تھا مائنس یہ 90 پلس 30. تو اس میں سے 2 کامن لے، یہ 2 کینسل ہوا. اب مائنس 45 اور یہ، تو مائنس 45 اور 15 کو اگر آپ پلس کر لے بچوں تو دیٹ ول بی ایکول ٹو ہاؤ مچ؟ دیٹ ول بی ایکول ٹو، اب مائنس کیوں نہیں لیا ہم نے؟ ایک مائنس پلس 15 تو دیکھیں 16 4 ہوتا ہے، تو یہ 60 پوائنٹ سمتھنگ آ رہا ہے. تو 60 پوائنٹ سمتھنگ کو پلس کرو تو ویلیو بچ رہی ہے 16، اور اگر دونوں مائنس کر دو تو ایریا کبھی مائنس میں تو نہیں ہوتا. تو لہٰذا مائنس والا جو قصہ ہے وہ آپ نگلیکٹ کر دیں، اور آپ کہیں کہ ایز ایریا کین ناٹ بی نیگیٹو. تو آپ کے جو 2 آنسر آ رہے تھے، یعنی ایک مائنس 45 پلس 15 انڈر روٹ 17، اور اس کو کیلکولیٹر سے ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہو، پوائنٹس میں آ جائے گا 16.845. تو یہ جو پلس ہے وہ آپ کا آ رہا ہے 16.85 یا 845 راؤنڈ آف کر لیں. اور اگر دونوں مائنس کر دیں، اگر سپوز یہ مائنس کر دیں تو
تو یہ تو پھر بہت زیادہ دونوں مائنس ہو جائیں گے. جو بھی آ جائے, سپوز یہ 60 بن گیا, 61 یہ 45, تو مائنس میں جو بھی ایریا ہوگا 70 آئے 80 آئے وہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ کبھی ایریا نیگیٹو میں نہیں ہوتا پازیٹیو, تو لہٰذا ہم پازیٹیو کو لے لیتے ہیں, نیگیٹو کو چھوڑ دیتے ہیں, بیکاز ایریا آلویز بھی پازیٹیو, لینتھ آلویز بھی پازیٹیو, ٹائم آلویز بھی پازیٹیو. سو یہ صورتحال ہے. تو جب ہم نے ان کو پلس کیا تو 76x آیا آپ کا جو ہے 16 پوائنٹ, جو x کی ویلیو ہے وہ آ گیا دیکھیں -45 اور پلس 16, 15 4 60, تو 4 سے تھوڑا اوپر ہے تو 61 سم تھنگ یا جتنا بھی آ رہا ہے اس کو اگر آپ سولو کر لیں کیلکولیٹر سے تو یہ آپ کا دیکھ لیتے ہیں کہ ایگزیکٹ اس کی جو ویلیو ہے دیٹ از 16.85, یعنی یہ جو دونوں کو اس کو اور اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو 16.85 پلس سے آئے گا بچوں 16.85 یہاں, دس از ایکول ٹو یہ دیکھیں یہ ہے, تو اس کی جو ایگزیکٹ ویلیو ہے پلس کے بعد -45 اور 61.85 جتنا بھی ہے تو یہ آپ کا بچ جاتا ہے کتنا, کوئی 16.85 یہاں پہ آ جاتا ہے x کی جگہ پہ. تو یہ 16.845 یا 85 پلس کریں اور پھر لینتھ میں اور 30 کے ساتھ اور 60 کے ساتھ, تو آپ کے پاس دو آنسر آ جائیں گے, ایک وڈتھ کے لیے اور ایک لینتھ کے لیے. انتہائی آسان قسم کا کویشچن ہے, آپ اس کیلکولیشن سے کنفیوز نہ ہو, آپ ڈائریکٹ کس کا اسکوائر روٹ لے لیں, آپ ڈائریکٹ اس کا جو ہم لے آئے تھے کتنا تھا 15,300 کا اگر آپ اسکوائر روٹ لیں گے تو آپ کے پاس وہ بنے گا بچوں 61 پوائنٹ سم تھنگ. تو وہ آپ لے کے ادھر سولو کریں اور آرام سے اس کویشچن کو بھی ٹھکانے لگا دیں. بہت ہی آسان قسم کا کویشچن ہے. تو یہ صورتحال ہے. انہوں نے جیسے یہاں پر چونکہ 17 وغیرہ لیے تھے, اگر آپ 17 سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے سولو کرنے کے بعد 17 کا انڈر روٹ لے لیں, 15 کے ساتھ کیا کر دو بچوں ملٹیپلائی کر لیں, 61.81 کے ساتھ کرو گے تو آپ کے پاس 16.845 آ جائے گا, اور اس کو 60 کے ساتھ پلس کرو تو لینتھ کے ساتھ ہو جائے گا, اس کو وڈتھ کے ساتھ پلس کرو تو وڈتھ آ جائے گا. تو آپ کے دو آنسر آ جائیں گے, ویری ایزی. اس کو سولو کریں. ہم لاسٹ کویشچن کی طرف بڑھ رہے ہیں, کافی ٹائم اس کویشچن نے ہمارا لیا ہے, مشکل نہیں ہے. ایریا معلوم کریں, ایریا کو ڈبل کرو, اس کے بعد وہ جو ایریا ایکس کے لحاظ سے ہیں, چونکہ دونوں ایریا ڈبل گراؤنڈ کے ہیں تو لہٰذا اس ڈبل گراؤنڈ کو بچو آپ لوگوں کی اس کی لینتھ بھی معلوم کریں اور اس کی وڈتھ بھی. یہ صورتحال ہے. تو یہ آپ کے کویشچن ہے جی گیا, اور اس کے بعد ہم کویشچن سولو کر رہے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ. تو لاسٹ کویشچن آپ کا ہے بچوں, دیٹ از کویشچن نمبر, آپ کا کویشچن نمبر ہے 11. 10 نمبر کویشچن ہے. اس میں بھی کافی آسان کویشچن ہے بچوں, یہ بھی کیلکولیشن ہے. کویشچن نمبر 10 ہے, کہہ رہی ہیں if a car has initial speed is equal to 20 meter, تو given ہے initial speed کتنی ہے بچوں, that is equal to vi, وہ given ہے بچوں 20 میٹر پر سیکنڈ. یہ فزکس کے کویشچنز ہیں, ایکویشنز اور موشنز ہیں جی بچوں. تو اس کے بعد وہ کہہ رہی ہیں اس کی ایکسیلریشن جو ہے, ایکسیلریشن A is equal to how much 2 meter per second square,
یہ فزکس میں آپ لوگ سیکھ چکے ہوں گے کہ ایکسلریشن کا یونٹ میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہے اور ویلاسٹی کا میٹر پر سیکنڈ ہے. چونکہ ایکسلریشن ریٹ آف چینج آف ویلاسٹی ہے تو ڈبل ٹائم پہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے, یعنی v بائی واٹ ٹی. تو v بائی ٹی, v کا اپنا سیکنڈ اور یہ اسکوائر ہو جاتے ہیں بچوں. تو اس کے بعد آپ کا ڈیٹرمن دی اماؤنٹ آف ٹائم, ٹی معلوم کرنا ہے, ٹی معلوم کرنا ہے بچوں. اینڈ the amount of time is taken to travel 145 meter. ٹائم معلوم کرنا ہے اور ڈسٹینس جو ہے وہ گیون ہے s, وہ ہے کتنا بچوں 145 میٹر. تو ہمارے پاس ایکویشن دیا ہوا ہے بچوں کوشچن کے اندر, s is equal to VIT plus half AT square. s given ہے کتنا 145, VI آپ کا given ہے 20, ٹائم آپ کا معلوم کرنا ہے ہم نے, پلس ہاف A2 ہے, T square ہے. تو 2 اور 2 کینسل ہو جائیں گی, تو آپ کا جو فائنل یہاں پہ بچ رہا ہے وہ کون ہے جی 145 is equal to 20t plus t square. یہ صورتحال ہے. تو اس کو کرنے کے لیے ہم یہ صورتحال اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو یہ آپ کا بن رہا ہے بچوں کوڈریٹک ایکویشن. تو کوڈریٹک ایکویشن کی سچویشن اس کو ہم ٹھیک کر لیتے ہیں. جیسے یہ ادھر جائیں تو یہ ہو جائے گا آپ لوگوں کا 0 is equal to t square plus 20t minus 145 or t square plus 20t minus 145 is equal to 0. اوکے, تو یہ کوڈریٹک ایکویشن بن گیا. اور کوڈریٹک ایکویشن کو بننے کے بعد ہم اس کو کوڈریٹک فارمولا سے یا سم اینڈ پروڈکٹ رول سے کیا کرتے ہیں 20 اور اس کو تو ڈائریکٹ کوڈریٹک فارمولا میں پٹ کرتے ہیں. your a is equal to 1, b is equal to how much 20 and your c is equal to what minus 145. Okay, so this is t is equal to minus b mean minus 20, sorry minus 20 and your plus minus b square آ جائے گا 20 کا اسکوائر minus 4, a 1 ہے, c آپ کا minus 145 ہے, divided by what 2 and 2 1. یہ کوڈریٹک فارمولا ہے, اس میں پٹ کر لیں تو یہ صورتحال ہے. سو ٹی آ جائے گا آپ کا -20 اور 20 کا اسکوائر 400 آتا ہے بچوں, دیٹ از 400 اور ان دونوں کو اگر آپ مائنس مائنس پلس ہو جائیں گے 145 کو آپ اس میں کیا کر دو بچوں 145 ملٹیپلائڈ بائی 4 کر دو تو 4 5 20 2 4 4s are 16 or 2 18 1 carry 4 1s are 4 5 580 580. تو یہ ہمارے پاس سچویشن بڑھ رہا ہے اس کی طرف. سو دس از ایکول ٹو 580 اور ڈیوائڈیڈ بائی کتنا بچوں 2. اب ان دونوں کو پلس کرو 400 اس کے ساتھ تو یہ ہو جائے گا 0 8 اور 980 -20 پلس مائنس 980 ڈیوائڈیڈ بائی 2. اگر آپ 980 کا اسکوائر روٹ لیں گے بچوں تو اسکوائر روٹ کیلکولیٹر سے آپ لے سکتے ہیں اینڈ دیٹ از ایکول ٹو 4.245 یا 4 ملٹیپلائڈ بائی 245. اوکے, اب اس کو سولو کر لیں جس طرح بھی کیلکولیٹر کے ذریعے کرتے ہو یا ویسے کرتے ہو. -20 پلس مائنس اس کا آپ اسکوائر روٹ لے لیں
फाइनल स्क्वायर रूट इसका बच्चों बनेगा दैट इज इक्वल टू 4 into 245. ओके, अगर आप 980 का वो ले लें तो ये 2 से जाएगा बच्चों कितना, 2 4 are 8, 2 9 are 18, और फिर 2 से कर लो, 2 2 are 4 और 2 4 are कितना 8 और 245, तो 245 आप इसको मज़ीद करेंगे तो यहाँ से आपका इसको कर लें किस तरह कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 245, तो ये डिवाइडेड बाई बच्चों क्या कर दें 2 कर दें, तो असल में कैलकुलेटर मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है तो मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ। सो -20 प्लस माइनस यहाँ 4 से 2 निकल आएगा 245 डिवाइडेड बाई 2, तो ये माइनस ये 2 आप कॉमन ले लें तो -10 प्लस माइनस 245 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल होने के बाद आपका क्वेश्चन तकरीबन बढ़ रहा है बच्चों। 2 आंसर आपके आ जाएंगे, एक आंसर आएगा आपका क्या t इज इक्वल टू -20 -245 डिवाइडेड बाई 2, ये तो अनवैलिड है, क्यों, क्योंकि इसका आंसर नेगेटिव में आएगा, सो नेगेटिव अनवैलिड है, लिहाजा आप इसका पॉजिटिव वैल्यू ले लें, t इज इक्वल टू -20, एक प्लस है और दूसरा माइनस, मैंने पहले लिया था कि अनवैलिड हो जाए, तो नेगेटिव आया यहाँ से, तो नेगेटिव आने के बाद आप पॉजिटिव वैल्यू ले लें दैट इज √245 डिवाइडेड बाई 2, आप कैलकुलेटर से 245 का स्क्वायर रूट जब लेंगे तो आपको मिल जाएगा बच्चों 15.65, सो दिस इज 2 से कैंसिल कर दें दैट इज इक्वल टू हाउ मच -10, और यहाँ से आपका ये भी -10 आ जाएगा बच्चों, और तो t इज इक्वल टू -10, वो माइनस जो है वो अनवैलिड हुआ, सो प्लस 15 पॉइंट बच्चों अंदर आप उससे फ़ायदा नहीं, कैलकुलेटर से 65, ओके, तो ये 2 जो है वो उस 2 के साथ कैंसिल हुआ, लिहाजा यहाँ पे नहीं रहेगा, तो एक प्लस और एक माइनस आपका यहाँ पे प्लस माइनस 245, तो एक -45 चूँकि माइनस में आंसर है अनवैलिड होगा, कभी टाइम नेगेटिव भी नहीं होता, और प्लस में आपका टाइम आ जाएगा 15 में से 10 निकालो तो ये आ जाएगा 5.65 सेकेंड्स, ठीक है जी, ये आपका आंसर है, चेक कर लेते हैं, एंड दैट इज 5.65 seconds is the required answer, जिसमें इतने टाइम में वो ये जो डिस्टेंस है ये कवर करेगा। देखो ना क्या है, एक उसकी स्पीड है जी, गाड़ी है या जो भी चीज़ है, क्या है ये, मेरे ख्याल में कोई कार है कि क्या चीज़ है, कार है, उसकी ये स्पीड है, इतनी स्पीड से हो जा रहा है, 1 सेकंड में वो 20 मीटर जा रहा है, उसकी एक्सेलरेशन 2 मीटर है, यानी स्पीड पकड़ रहा है वो किस तरह से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो टाइम मालूम करना है, डिस्टेंस 145 है, कितने टाइम में ये 145 डिस्टेंस कवर हो जाएगा। छोटे बच्चों का सवाल है, 9th में ये फिजिक्स में मौजूद है, सो s = VIT + ½ AT स्क्वायर, तो s गिवन है 145, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों ये जो है यहाँ पे 1 है, a b आपका क्या है 20 है, और c आपका क्या है -145 है, इसको आप इस इक्वेशन के अंदर डाल लें, एक माइनस का और एक प्लस का, दोनों माइनस है तो माइनस का जो आंसर है वो अनवैलिड होगा। क्यों अनवैलिड होगा?
کچھ چیزیں آلویز پازیٹیو ہوتی ہیں، جیسے ڈسٹینس جو ہے وہ پازیٹیو ہے، میرے اور اس بورڈ کے درمیان منیمم ڈسٹینس 0 ہو سکتا ہے، نیگیٹو نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا ایریا کسی چیز کا پازیٹیو میں ہوگا، لینتھ، یہ ساری چیزیں، کچھ چیزیں آلویز بھی پازیٹیو، تو اس لیے نیگیٹو ٹائم انویلڈ ہے، تو اس کا پازیٹیو ٹائم 245، اس سے آپ نہ گھبرائیں، اگر آپ اس کا ڈائریکٹ بھی وہ لے لیں تو آپ کو مل جائے گا کتنا، یہ 15.65، کس کا اگر آپ لے لیں 980 کا ڈائریکٹ وہ لے لیں، کیا کہتے ہیں یہ 2، چونکہ یہاں سے 4 ہم نے الگ کیا، تو اگر آپ لے لیں اور پلس مائنس کر کے 2 پہ ڈیوائڈ کریں، آنسر ایک آپ کا مائنس میں آئے گا اور ایک پلس میں آئے گا، آنسر پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، صرف کیلکولیٹر کی اویلیبلٹی ہے، آپ بھی الاؤڈ ہیں، کیلکولیٹر بھی الاؤڈ ہیں، دونوں حال کے اندر جائیں، آپ کیلکولیٹر میں ویلیو ڈال لیں، جیسے آج میرے پاس نہیں تھا تو تھوڑا سا اس میں وہ ہوا، اسٹوڈنٹ لے گیا، تو اس وجہ سے پرابلم تو نہیں ہے لیکن آسان ہے، اس کو اور کافی میتھڈز ہیں، جیسے میں نے ادھر وہ فیکٹرائزیشن کیا جس میں سے میں نے 4 کو الگ کیا، 4 سے 2 نکل آیا اور سالو کر کے آپ کے سامنے میں نے اس کویشچن کو کیا، اینڈ دیٹ از دی اینڈ آف ایکسرسائز جو 2.1 تھا، کافی اچھا ایکسرسائز تھا، اور اس سے کافی وہ ہوئی، کوانٹیٹک ایکویشن سے ہماری جو ہے وہ ہوئی، تو انشاءاللہ مزید بھی ہم آگے جا کے اس کو سالو کریں گے، آگے 2.2 ہے اور وعدے کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ اسٹوڈنٹس، تھینک یو۔